ہمراز اور ہمزاد میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ہمراز وہ ہوتا ہے جسے ہر راز از خود بتایا جائے، جبکہ ہمزاد وہ ہوتا ہے جسے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ پہلے سے ہی سب جانتا ہے۔ کچھ دن پہلے مجھے بھی اپنا ہمزاد ملا۔ وہ میرا عکس تھا، میرا سایہ، میری پرچھائی، جسے دیکھتے ہی میں اس کے اندر تلک اتر گئی، سارے غم جان لیے، سب کچھ سمجھ گئی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ میں ایک مصنفہ ہوں اور تحریریں لکھنا میرا شوق ہے، تو وہ ہمزاد میرے پیچھے آیا اور ایک درخواست کی، مگر میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ میں ان دنوں مختلف الجھنوں کا شکار تھی۔ پھر وہ ہر وقت میرے آس پاس رہنے لگا، دن رات میرے کانوں میں سرگوشیاں کرتا اور مجھے سونے نہیں دیتا تھا۔ اس کے ہونٹوں کی جامد خاموشی چیختی تھی، غزالی آنکھوں میں ٹوٹے ہوئے خوابوں کی کرچیاں رو رو کر اپنی داستان سناتی تھی۔ وہ کہتا تھا، ایس، مجھے پڑھو اور میری کہانی لکھو۔ یقین کریں کہ شہنشاہ جنات اور کچھ خواب تھکے ہارے کے بعد میں ریسٹ کرنا چاہتی تھی۔ میں فی الحال قسطوار نہیں لکھنا چاہتی تھی، لیکن اس ہمزاد نے مجھے مجبور کر دیا ایک نیا قسطوار ناول لکھنے پر۔ میری زندگی سے سکون ختم ہو گیا تھا۔ تقریباً 1 ماہ سے میں گویا پاگل ہو کر رہ گئی تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک کہانی کا کردار نکل کر میرے سامنے آ کھڑا ہوا تھا اور مجھ سے اپنا آپ منوانے پر تلا تھا۔ میں نے ہاتھ جوڑے، پاؤں پکڑے، مگر وہ تو میری جان کو آ گیا۔ اطمینان غارت ہوا تو میں نے قلب تشنا کی تسکین کی خاطر قلم اٹھا کر اسے لکھنا شروع کیا، تو پہلی بار ہمزاد کے لبوں پر مسکراہٹ چھا گئی۔ یار بے وفا میں اپنے اسی ہمزاد کے نام کرتی ہوں، جس نے اچانک آ کر میری زندگی میں تہلکہ مچا دیا، جس نے کسی کو اتنا ٹوٹ کر چاہا کہ پھر خود ہی ٹوٹ گیا۔ یہ کہانی ہے بہت سے کرداروں کی، جن میں سر فہرست رابیل حاکم ہے، جس نے محبت کے نام پر ایک معصوم دل کو بے وفائی کے خنجر سے کاٹ ڈالا تھا۔ یہ کہانی ہے زینیہ حاکم کی، جو محبت کی راہوں میں اندھا دھند دوڑی چلی گئی تھی اور اپنی عزت نفس کا بھی خیال نہیں کیا تھا۔ یہ کہانی ہے صنم جاوید کی، جو لاکھ پردوں میں چھپی تھی مگر محبت نے اسے ڈھونڈ لیا تھا۔ بالآخر وہ ایک ایسے شخص پر دلہار بیٹھی تھی جو اس کا کچھ نہیں لگتا تھا۔ یہ کہانی ہے نتاشا یوسف کی، جو اپنی محبت کا اظہار بند کمرے میں بھی نہیں کرتی تھی، اسے ڈر تھا کہ دیواروں کے کان تھے۔ یہ داستان ہے اظہر جہانگیر کی، جسے یک طرفہ محبت کے عذابوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ یہ سالار حسن کی بھی کہانی ہے، جس کے شاعری میں صرف اسی دوشیزہ کا ذکر ہوتا تھا جو اسے آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ یہ ناول میں اپنے ہمزاد کی فرمائش پر لکھ رہی ہوں۔ شاید پہلی بار کسی روح نے مجھے اندر تک جھنجھوڑا ہے۔ میں اکثر 2 طرفہ محبت کی کہانیاں لکھتی ہوں، مگر اس ناول میں صرف یک طرفہ محبت ہے، جو روتی ہے، کرلاتی ہے، دھاڑے مارتی ہے، مگر اس کی قسمت میں محض بے وفائی لکھی جاتی ہے۔ یہ ناول اپنے اندر کئی جذبات سمیٹے ہوئے ہے، محبت کے کئی رنگ لیے ہوئے ہے۔ جیسے ہر انسان کی فطرت الگ ہوتی ہے، ویسے اس کی محبت بھی مختلف ہوتی ہے، اس کے احساسات بھی انوکھے ہوتے ہیں۔ اس ناول میں بھی سب کا انداز نرالا ہے۔ کوئی اپنی محبت کو حاصل کرنے کی جستجو میں ہر حد پار کرتا ہے، کوئی اسے چھین لینا چاہتا ہے، کسی کے اندر اسے تیاگ دینے کا حوصلہ ہے تو کسی دل میں یہ کسک کی طرح سسکتی رہتی ہے۔ ریزہ ریزہ ہے خواب آنکھوں میں، کیسے کہہ دوں کہ غم نہیں ہوتا۔ ہال کھچا کھچ بھرا تھا، لڑکی اور لڑکیاں مختلف رنگین لباس پہنے خوشبوئیں لٹاتے اس شاندار تقریب کا حصہ تھے۔ نیم اندھیرے میں اسٹیج سے امڑتی مصنوعی اور رنگ برنگی روشنیاں ان کے شادابی سے کھلے چہروں پر پڑ رہی تھیں۔ اسٹیج کے اوپر ٹنگے قد آدم بورڈ پر یونیورسٹی آف پنجاب ملتان کنندہ تھا۔ یہ لاسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس کے لیے رکھی گئے فیئر ویل پارٹی کا فنکشن تھا، جو شہر کی ایک وسیع و عریض مارکی میں منعقد ہو رہا تھا۔ ارد گرد مدھم روشنیاں تھیں، مگر اسٹیج سے بھڑکتی برقی لائٹس کی چکا چوند آنکھوں کو چندھیانے پر مجبور کر رہی تھی۔ میوزک کی ہلکی ہلکی آواز نے ماحول کو گھیرا ہوا تھا، شور و غوغا، چہکار اور ہاہاکار سارے میں پھیلی تھی۔ اسی ہجوم میں 2 اپر کلاس کی لڑکیاں اپنی نشستوں پر براجمان، لبوں پر مسکان سجائے اس معمر شخص کو سن رہی تھیں جو اینکر بنا ان تمام پرجوش طلباء کی اطلاع کے لیے عرض کر رہا تھا۔ اب میں اسٹیج پر دعوت دیتا ہوں ہماری یونیورسٹی کے ہونہار طالب علم کو کہ وہ آئیں اور اپنی خوبصورت آواز کا جادو جگائیں۔ اینکر نے مسکرا کر کسی کو اسٹیج پر آنے کی دعوت دی تو کئی رنگین مزاج لڑکوں نے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کو منہ میں رکھ کر سیٹیاں بجائیں۔ اس دوران زینیہ سلطان نے رابیل حاکم کے ہاتھ زور سے بھینچا۔ وہ آ رہا ہے۔ اس کی آواز میں شوخیاں بھر گئیں۔ رابیل مسکرائی۔
نہ جانے کون وہ شخص تھا جس نے زینیا کو اپنا دیوانہ بنا رکھا تھا۔ وہ خاص اسی کے کہنے پر آج اس سے ملنے آئی تھی کہ ایک روبرو ملاقات ہی ہو جائے۔ ویلکم دا ون اینڈ اونلی مسٹر اظہر جہانگیر۔ پرجوش سے پکارے جانے کے بعد ہال میں یکدم اندھیرا چھا گیا تھا۔ اسٹیج کی لائٹس بھی آف ہو گئیں۔ معمر اینکر نیچے اترا اور سرخ پردے نے اسٹیج کو چھپا لیا، یوں جیسے کسی ونڈ اسکرین کو الہر دوشیزہ کے لال دوپٹے نے ڈھانپ لیا ہو۔ زینیا کی آنکھوں میں بے قراری ابھری، چہرے پر دلکش مسکان نے رنگ بھرے، جبکہ اس کے پہلو میں بیٹھی رابیل یہ نام سنتے ہی ساکت رہ گئی تھی۔ اظہر جہانگیر، اظہر جہانگیر، اظہر جہانگیر۔ اس کے کانوں میں اس نام کی باز گشت سنائی دینے لگی۔ وہ منجمد سی بیٹھی پتھرائی ہوئی آنکھوں سے سامنے دیکھ رہی تھی، جہاں پردہ آہستگی سے کھسکتا مخالف سمت میں جا رہا تھا۔ اسپاٹ لائٹ بالکل درمیان میں ایک شخص پر پڑ رہی تھی جو ناظرین کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ نیوی بلو 3 پیس سوٹ میں ملفوف وہ گلے میں گٹار لٹکائے ہوئے تھا۔ اسے دیکھ کر تالیاں بجائی گئیں، جبکہ کئی منچلوں نے اس آمد پر ایک بار پھر ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے سیٹیاں بجائیں۔ رابیل حاکم آنکھیں پھیلائے یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا قد کاٹ، جسامت اور کثرتی بدن ماضی کی چند خوشگوار اور دردناک یادوں سمیت اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ سر یکدم چکرانے لگا۔ ہلکا میوزک اب تیز ہو رہا تھا اور اظہر جہانگیر کی انگلیاں گٹار کے تاروں پر رقص کر رہی تھیں۔ اگر وہ واقعی اظہر جہانگیر تھا تو اس کے گٹار بجانے کا انداز آج بھی نہیں بدلا تھا۔ رابیل کا دل بیلیوں اچھلا۔ تو سفر میرا ہے، تو ہی میری منزل، تیرے بنا گزارا اے دل ہے مشکل۔ گمبھیر اور دل موہ لینے والی آواز نے ماحول پر جادو بکھیر دیا تھا۔ اس کی شاعری میں کسک تھی، ہر لفظ جیسے انکہی داستان کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے۔ گیت کے سحر میں جکڑے نوجوان لڑکے لڑکیاں دل تھامے گویا فدا ہو گئے تھے۔ زینیا سلطان کی آنکھوں میں چمک امڑی، جبکہ رابیل حاکم بھونج کر رہ گئی۔ یہ لہجہ، یہ سر، یہ تو واقعتاً اظہر جہانگیر تھا۔ اظہر جہانگیر نے آہستگی سے سر کو جنبش دی اور رخ موڑا تو اسپاٹ لائٹ میں اس کی مقناطیسی نگاہوں میں اترتی نمی کو دیکھا جا سکتا تھا۔ رابیل کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہونے لگی۔ گانا گاتے ہوئے اس نے مڑ کر ناظرین کی جانب نگاہ دوڑائی جو اپنی اپنی نشستوں سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور بلند آواز میں گاتے، دیوانہ وار جھومتے اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ وہ پلکیں میچ کیا کہ تصور میں ایک ہیولا شدت سے اس کا منتظر تھا۔ وہ عکس، وہ سایہ جسے دل کی آنکھ سے دیکھ کر ہی وہ اب تک جیتا آیا تھا۔ اس کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی وہ لٹھے کے مانند سفید پڑ گئی۔ ساتوں آسمان گویا رابیل حاکم کے سر پر دھڑام ہوئے تھے۔ تو میرا خدا، تو ہی دعا میں شامل، تیرے بنا گزارا اے دل ہے مشکل۔ کشادہ پیشانی سے اوپر سیٹ کیے بال، مقناطیسی آنکھوں میں چھائی ویرانی، ستواں ناک، مونچھوں تلے بھرے بھرے ہونٹ اور گھنی داڑھی۔ رابیل نے اسے تفصیلاً دیکھا تھا اور پھر نگاہ اس کے بائیں گال پر ٹھہر گئی۔ داڑھی سے ذرا اوپر موجود تل نے اس کے اندر بھونچال اٹھا دیا۔ ماضی کے کئی بند دریچے کھٹاک سے کھلے اور ہر یاد زندہ ہو گئی۔ وہ یکدم ہی کرنٹ کھا کر اپنی جگہ سے اٹھی تو زینیا نے بھی اس کی تقلید کی۔ وہ دونوں اسٹیج کے بالکل پاس کھڑی تھیں۔ مجھے آزماتی ہے تیری کمی، میری ہر کمی کو ہے تو لازمی۔ وہ سر کو خم کیے مست ہو کر گا رہا تھا، چہرے پر درد رقم تھا۔ زینیا اسے دیکھتی کہیں اور کھو چکی تھی۔ دل کی دنیا میں ایک حسین خواب نے جنم لیا تھا۔ اپنی کیفیت کو اظہر جہانگیر کے سامنے بدلنے سے روک نہیں پائی تھی، جبکہ رابیل حاکم تو یوں تھی کہ گویا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ جنوں ہے میرا، بنوں میں تیرے قابل، تیرے بنا گزارا اے دل ہے مشکل۔ اظہر جہانگیر نے سر اٹھایا اور آنکھیں کھول کر آڈینس کو دیکھا، اور یہی اس کی دوسری غلطی تھی۔ پہلی غلطی اپنے دوست فراز کی جگہ یہاں پر فارم کرنے کی تھی۔ فراز نے زبردستی اس کا نام لکھوایا تھا، حالانکہ وہ راضی نہیں تھا، اور اگر یہاں آ کر گا ہی رہا تھا تو پھر کیا ضرورت تھی مڑ کر دیکھنے کی۔ بعض چیزوں پر ہمارا اختیار نہیں ہوتا، وہ طے شدہ ہوتی ہیں اور یہی قسمت کہلاتی ہے۔ اظہر جہانگیر کی نظر اس حسین و دلربا چہرے پر ٹھہر گئی اور وہ سب کچھ فراموش کر گیا۔ اس کا 6 فٹ لمبا اور کثرتی وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا۔ رابیل حاکم پورے قد سے اس کے سامنے تھی۔ اتنے عرصے بعد وہ اس کے مقابل کھڑی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان لوگوں میں وہ موجود ہو سکتی تھی۔ وہ گانا بھول گیا۔ گٹار کے تاروں سے الجھتی انگلیاں ساکت رہ گئیں۔
وہ خاموش ہوا تو بیک گراؤنڈ میں چلتے میوزک کی آواز کم ہو گئی، سامعین رک گئے اور وہ کہیں اور کسی اور سیارے میں ٹھہر گیا۔ رابیل حاکم اس کے لیے متاع حیات کا درجہ رکھتی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ پاگل ہو اٹھا تھا۔ ارد گرد آوازیں ختم ہو گئیں، ہال میں اگر سوئی گرتی تو اس کی بھی آواز ہوتی۔ چہار سو ہو کا عالم تھا، یوں جیسے کسی نے ریموٹ کنٹرول اٹھا کر میوٹ کا بٹن دبا دیا ہو۔ اثر جہانگیر کی بولتی بند تھی، دل کی دنیا بری طرح ڈگمگائی تھی۔ پھر جیسے دماغ نے اس کے ہونے کی، اس کی موجودگی کی تصدیق کی تو وہ ششتر رہ گیا۔ وہ کیوں آئی تھی یہاں؟ کیا اس کی بے بسی کا تماشا دیکھنے؟ مقناطیسی آنکھوں میں نمکین پانیوں نے ڈیرے ڈالی اور وہ ایک دم اضطراب کے بھنور میں گھر سا گیا۔ اس کی حالت سے ناواقف تمام اسٹوڈنٹس اس کی ہمت بندھانے لگے۔ اثر، اثر، اثر۔ آنکھوں کے نم گوشے دیکھ کر پورے ہال میں اس کے نام کے نعرے گونجنے لگے۔ وہ اسے گانے پر اکسا رہے تھے۔ وہ رابیل کو زخمی نظروں سے دیکھ رہا تھا، وہ بھی دم سادے اسے ہی تک رہی تھی۔ کتنا بدل گیا تھا یہ شخص! پہلے جیسا تو بالکل نہیں رہا تھا۔ خشخشی داڑھی اب گھنی ہو چکی تھی، ترشی ہوئی خوبصورت سی وہ کافی اچھی لگ رہی تھی۔ البتہ وہ تل نہیں بدلا تھا جو کبھی اسے بہت پسند ہوا کرتا تھا۔ جگر جگر کرتی آنکھوں میں کرب تھا، درد جدائی تھا۔ گہری بھوری آنکھیں یقیناً بدل گئی تھیں، لیکن دیکھنے کا انداز آج بھی ویسا ہی تھا، جنون سے موئے وارفتگی لیے وہی پرانا انداز۔ اثر کی بے جان ہوتی انگلیوں نے حرکت کی اور وہ گانے لگا۔ یکلخت ٹون بدل گئی، انداز بدل گیا۔ وہ تقریباً چیخا تھا، یہ روح بھی میری، یہ جسم بھی میرا، اتنا میرا نہیں جتنا تیرا ہوا، تو نے دیا ہے جو وہ درد ہی سہی، تجھ سے ملا ہے تو انعام ہے میرا۔ آنسو پلکوں سے ٹوٹ کر گالوں پر بہے تھے۔ داہنے گال پر بہنے والا آنسو یکایک رخسار کی زمین پر ابھرنے والے گڑھے میں گر گیا، جبکہ بائیں گال کے آنسو نے سیدھا سفر کیا اور تل سے ٹکراتے ہی زمین بوس ہو گیا۔ سبھی اسے سراہتے ہوئے ہوٹنگ کر رہے تھے۔ اثر کچھ بھی گاتا وہ یہاں چلنے والا تھا، گویا اس کے سب فین کھڑے تھے یہاں۔ دیکھا کتنا زبردست لڑکا ہے نا، یہ مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ جی چاہتا ہے ساری عمر کے لیے اپنے دل میں رکھ لوں۔ محبت کے غبار میں ڈوبی زینیہ سلطان نے عجیب سی خواہش ظاہر کی۔ میرا آسماں ڈھونڈے تیری زمیں، میری ہر کمی کو ہے تو لازمی۔ رابیل کے لیے سانس لینا دوبھر ہو گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ زینیہ کے ہاتھ سے چھڑوا لیا، وہ اس وقت برف ہو رہی تھی۔ اثر جہانگیر نے یوں سامنے آ کر دماغ کی چولیں ہلا کر رکھ دی تھیں۔ ایک پل کے لیے بھی اس نے نظریں رابیل سے نہیں ہٹائی تھیں۔ وہ اسے ٹکر ٹکر دیکھ رہا تھا، گویا یہ گانا اسی کے لیے گا رہا تھا، کرچیوں میں بٹے دل کے فریاد سنا رہا تھا۔ رابیل کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، کہیں کسی اور خاص کر زینیہ کو شک نہ ہو جائے، اس لیے وہ تھوڑا سا پیچھے ہوئی۔ اس کا ارادہ اب یہاں سے جانے کا تھا۔ زمیں پہ نہ سہی تو آسماں میں عامل، تیرے بنا گزارا اے دل ہے مشکل۔ اسٹیج پر کھڑے اثر نے حرکت کی اور 2 قدم آگے بڑھا، جبکہ وہ قدم پیچھے لیتی جا رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا رابیل نہ جائے، اس کی نظروں کے سامنے رہے، مگر اس کی چاہت کا خیال کسے تھا؟ وہ پہلے بھی چلی گئی تھی اور آج بھی جا رہی تھی۔ اسے کھسکتا دیکھ کر زینیہ چونکی۔ رابیل رکو یار، کہاں جا رہی ہو؟ مجھے تمہیں اثر سے ملوانا ہے۔ میوزک کی آواز اور تیز شور و ہنگامے میں اس کا لہجہ دب رہا تھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پھر کبھی مل لوں گی۔ رابیل کے پسینے چھوٹنے لگے تھے۔ اس نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی، مگر ناکامی کے بعد فوراً مڑ گئی تھی۔ سفر خوبصورت ہے منزل سے بھی، میری ہر کمی کو ہے تو لازمی، ادھورا ہو کے بھی ہے عشق میرا کامل، تیرے بنا گزارا اے دل ہے مشکل۔ ارے رابیل، رابیل! اس نے پکارا، لیکن وہ تیز تیز قدم بڑھاتی ہال سے باہر نکل گئی۔ اس کا بدن ہولے ہولے لرز رہا تھا، مگر وہ اندھا دھند بھاگ رہی تھی، یوں جیسے ایک پل کے لیے بھی رکی تو بھیانک ماضی اسے داغدار کرنے کو اس کے روبرو آ کھڑا ہوگا اور وہ اسے بچ نہیں سکے گی۔ بہت دیر تک بھاگتے رہنے کے بعد وہ بری طرح ہانپتے ہوئے رک گئی، سر پر جیسے کوئی بھاری بھرکم ہتھوڑے سے ضربیں لگا رہا تھا۔ اثر جہانگیر کسی ناگہانی آفت کی مانند اس پر نازل ہو چکا تھا، مارے خوف اور دہشت کے اس کے نازک سراپے پر کپ کپی تاری تھی۔ اور یہ زینیہ سلطان کو پوری دنیا میں کیا اثر جہانگیر ہی ملا تھا محبت کرنے کے لیے؟ اسے لگ رہا تھا کہ اب یقیناً زندگی میں کوئی بڑا طوفان اٹھنے والا تھا، جو ہر حال میں اس کے خوشیوں بھرے خیمے کو جڑ سے اکھاڑ دینے والا تھا۔ اس کا دل بیٹھنے لگا تو وہ آسمان پر نگاہیں جما گئی۔
سڑک پر چلتے ہوئے لگ رہا تھا زندگی بھر کی کمائی لٹنے کے در پہ تھی کہ مقامات کی چکی اب پھری کہ تب۔ یکلخت آنکھوں سے دو موتی ٹوٹ کر گرے اور چال میں شکستگی بھر گئی۔ اظہر! وہ اسٹیج سے اترا تو زینیہ سلطان اس کے سامنے آ گئی۔ اظہر نے سوالیہ نظریں اٹھائیں تو اس کا سکون غارت ہو گیا۔ دھڑکنوں کی رفتار بڑھ گئی۔ زبان نے کچھ بھی کہنے سے انکار کر دیا۔ آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس، وہ بمشکل بولی تو اس کے تبصرے پر پلکیں جھپکا کر اظہر نے سر کو خم دیا، یوں جیسے شکریہ ادا کیا ہو۔ منہ سے ایک لفظ نہیں نکالا تھا، پھر بھی اس انداز پر زینیہ سلطان قربان ہو گئی اور اس کا خوبرو چہرہ نظروں کے حصار میں لے لیا۔ اس کے وجود میں ایک ایسا جلال آمیز وقار پنہاں تھا جو پہلی ہی نظر میں گرفت قائم کر لیتا تھا۔ ترشی ہوئی داڑھی اور سلیقے سے سنوارے گئے بال اس کے چہرے کو محض خوبصورت نہیں بلکہ بااثر بناتے تھے۔ نیم جھکی ہوئی نگاہوں میں ایک دبنگ خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو لفظوں کی محتاج نہیں تھی بلکہ اپنے اندر ایک روب رکھتی تھی۔ وہ بولے بغیر بھی اپنی موجودگی کا احساس اس شدت سے دلاتا تھا کہ ارد گرد کی فضا اس کے زیر اثر آ جاتی تھی۔ زینیہ سلطان اس کی شخصیت کے سحر میں کھونے لگی۔ ایکسکیوز می، اسے دیوار کے مانند استادہ پا کر وہ کنی کترا کر نکلا اور خوشبوؤں کا ایک ریلا زینیہ کے نتنوں سے ٹکرایا تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس پلٹی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہ دور جا رہا تھا جہاں اس کا بھائی عامش کھڑا تھا۔ وہ پیاسی نگاہوں سے اسے دیکھے گئی۔ آر یو اوکے اظہر؟ وہ قریب آیا تو عامش نے فکر مندی سے پوچھا۔ ڈونٹ وری، آئی ایم گڈ۔ وہ تلخی سے مسکرایا کہ اتنا کچھ سہ کر بھی نہ اس کے دماغ کی کوئی رگ پھٹتی تھی نہ دل بند ہوتا تھا، لیکن عامش کو اس کی آنکھوں کے سرخ ٹورے ایک الگ کتھا سنا رہے تھے۔ وہ جان چکا تھا کہ اثر جہانگیر ٹھیک نہیں تھا، وہ ٹھیک نہیں لگتا تھا۔ وہ اس پرفارمنس کے لیے راضی نہیں تھا لیکن اس کے دوستوں نے مجبور کیا تھا گانے کے لیے، اور یقیناً گاتے ہوئے اسے رابیل کی یاد آئی تھی جب ہی اس کا سکون درہم برہم ہو گیا تھا۔ عامش کو اس کے دوستوں پر بے تحاشا غصہ آیا، تبھی فراز مغل اور وسیم علی نے آ کر اسے گھیر لیا۔ ویل ڈن یار، کیا گایا ہے تم نے، ایک دم فرسٹ کلاس۔ وسیم نے آتے ہی کھلے دل سے تعریف کی۔ دل جیت لیا قسم سے، فراز نے بھی اسے گلے لگا کر سراہا۔ اظہر بالکل خاموش کھڑا رہا اور یہی معنی خیز خاموشی ان سب ہنستے لہجوں پر بھاری تھی۔ فراز اس سے الگ ہو کر وسیم کو دیکھنے لگا جو پہلے ہی نظریں چرا رہا تھا۔ عامش نے اسے گھورا تو وہ کھسیانہ ہو کر سر کو جانے لگا۔ یہ لو، اسے گھر پہنچا دینا۔ اظہر نے گٹار فراز کے حوالے کیا اور خود آگے بڑھا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ عامش یکدم حیران ہوتا اس کے پیچھے آیا تو وہ ٹھٹکا۔ پتہ نہیں، چہرے پر تھکن تھی۔ وہ گہرا سانس پھڑتا پس مردہ قدم اٹھاتا چلتا بنا۔ کسی میں بھی اسے روکنے کی ہمت نہیں تھی۔ اسٹیج پر نئی پرفارمنس شروع ہو چکی تھی لیکن اظہر جہانگیر فنکشن چھوڑ کر جا رہا تھا۔ فراز، وسیم اور عامش وہیں کھڑی اسے جاتا ہوا دیکھ رہے تھے جو سر جھکائے شدید اپسٹ لگ رہا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اس کے پیچھے جانا بیکار تھا کیونکہ فی الحال وہ کسی کو اپنے ساتھ آنے کی اجازت نہیں دینے والا تھا۔ یار بے وفا، مصنفہ صنم جاوید۔ کورے کاغذ پر بڑی سی ہیڈنگ لکھنے کے بعد اس نے مار کر لمبے بالوں کے جوڑے میں عرصہ اور پین نکال کر لکھنا شروع کر دیا۔ محبت بعض لوگوں کے دامن میں نعمت کی صورت ڈالی جاتی ہے۔ کسی کو یہ اعزاز کی مانند ملتی ہے تو کوئی اسے اجر کی طرح پا لیتا ہے۔ ستم ڈھانے والے سلامت رہو تم، ستم سہنے والے دعا کر رہے ہیں۔ میں کیا کر رہا ہوں، وہ کیا کر رہے ہیں۔ ایک سطر ہی لکھی تھی کہ کانوں میں LED کا شور گونجا اور وہ ڈسٹرب ہو کر رہ گئی تھی۔ وفاؤں کے بدلے جفا کر رہے ہیں، میں کیا کر رہا ہوں، وہ کیا کر رہے ہیں۔ اس نے ذرا سی گردن تیرچھی کر کے اپنی بڑی بہن ماہی کو دیکھا جو بیڈ پر ٹانگیں پھیلائے گود میں فنگر چپس کی پلیٹ رکھے جو گالی کرتی مگر انداز میں ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ وہ سر جھٹک کر پھر سے لکھنے لگی، لیکن اکثر دلوں پر یہ قہر بن کر نازل ہوتی ہے، سروں پر عذاب کی طرح اترتی ہے اور لوگوں کی زندگیاں لمحوں میں پلٹ جاتی ہیں۔ اس نے مسکرا کر اگلا جملہ لکھا، یہ بے باک دل کی نادانی تو دیکھو، تم ہی سے تمہارا گلہ کر رہے ہیں، میں کیا کر رہا ہوں، وہ کیا کر رہے ہیں۔ میوزک کی آواز اتنی تیز تھی کہ اس کے خیالات منتشر ہو رہے تھے۔ ماہی، ماہی۔ وہ محض 1 سال بڑی تھی اس لیے صنم اس کی عزت کم ہی کیا کرتی تھی اور اسے نام سے پکارتی تھی، ماہی۔ وہ کان لپیٹے بیٹھی رہی تو صنم کو مجبوراً دھاڑنا پڑا۔ ماہی نے یکدم چونک کر اسے دیکھا۔ آواز کم کرو، میں لکھ نہیں پا رہی۔ صنم کے تحکم آمیز لہجے پر اس نے تیوری چڑھائی اور ریموٹ اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ یعنی وہ خود تو مر کر بھی یہ کام نہیں کرنے والی اور صنم کو بھی اس کی اجازت نہیں دینے والی تھی۔ وفادار ہم سے زمانے میں کم ہے، وفا ہم نے کی ہے، وفا کر رہے ہیں۔
ماہی، صنم نے آنکھیں نکالی مگر اس کے کان پر جوں تک نہ رینگی، لہٰذا وہ منہ بسورے پھر سے کاغذ پر قلم گھسیٹنے لگی۔ یوں کہ نہ وہ چین سے جی سکتے ہیں نہ سکون سے مر سکتے ہیں، کیونکہ محبت انہیں سانس نہیں لینے دیتی۔ اور کچھ دل ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر محبت آہستہ آہستہ نہیں بلکہ ایک طوفان کی طرح حملہ آور ہوتی ہے، بے خبر، بے رحم اور بے آواز۔ وہ دل پہلے پہلو سے ایک خوبصورت احساس سمجھ کر سینے سے لگا لیتے ہیں، اس کی تپش کو گرمی حیات جانتے ہیں، مگر جب یہی احساس رگوں میں زہر بن کر اترنے لگتا ہے تو پھر ہر دھڑکن ایک سزا محسوس ہوتی ہے۔ اس نے ایک پیراگراف مکمل تو کر لیا، لیکن اس گانے کے کان پھاڑ شور پر انہماک سے لکھنا اور ایک قسط مکمل کرنا گویا دیوانے کا خواب معلوم ہوتا تھا۔ کوئی ان سے کہہ دے برا کر رہے ہیں، وفاؤں کے بدلے جفا کر رہے ہیں، میں کیا کر رہا ہوں، وہ کیا کر رہے ہیں۔ اس نے خوشمگی نگاہوں سے اسکرین کو گھورا جس پر دانش تیمور کا وجیح چہرہ نظر آ رہا تھا، اور پھر ایک نظر ماہی جاوید پر ڈالی جسے دانش تیمور کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ماہی، تمہیں احساس ہے کہ میں پچھلے آدھے گھنٹے سے صرف ایک پیراگراف لکھ پائی ہوں؟ صنم نے تقریباً چیخ کر کہا۔ تو اس نے بدمزگی سے پلکیں اٹھا کر رائٹر صاحبہ کو دیکھا جو اپنی میز پر کاغذ اور قلم پھیلائے کسی نئی ناول کی شروعات کر رہی تھی، یعنی 2 دن پہلے ہی تو اللہ اللہ کر کے اس کا ایک ناول ختم ہوا تھا، اور اب وہ دوبارہ نئی مصیبتوں کا ہار سجا کر 2 انجان ہیرو ہیروئن کے گلے فٹ کرنے جا رہی تھی۔ تم جانتی ہو کہ یہ میرے ڈرامے کا وقت ہے، اور وہ بھی دانش تیمور کا ڈرامہ، سو میں کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتی، تم کچھ دیر بعد لکھ لینا، اس نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ صنم نے اس کی بات توجہ سے سنی اور پھر منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی قلم اور کاغذ لیے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ اس کی واپسی پورے 1 گھنٹے کے بعد ہوئی تھی، اور اس 1 گھنٹے میں اس نے مزید ایک پیراگراف لکھا تھا۔ وہ اس موضوع پر لکھ نہیں پا رہی تھی، یقیناً بہت زیادہ سوچ و بچار کی ضرورت تھی۔ تھکن زدہ انداز میں کاغذ اور قلم رکھ کر وہ بیڈ تک آئی، جہاں ماہی LED آف کر کے اب کتاب کھولے بیٹھی تھی۔ اس کے پہلو میں نیم دراز ہو گئی۔ ہو گیا ختم تمہارا ڈرامہ؟ اس نے تڑپ کر پوچھا۔ ابھی کہاں، ابھی تو اتنی قسطیں باقی رہتی ہیں، قسم سے پورا 1 ہفتہ انتظار کرنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ بے چارگی سے بولی۔ سچ پوچھو تو مجھے یہ دانش تیمور اور اس کے ڈرامے بالکل پسند نہیں آتے، کہانی چاہے کوئی بھی ہو، اس کی پہلی نظر کی محبت اس میں لازم و ملزوم ہوتی ہے۔ وہ چڑ کر گویا ہوئی۔ تو تم مان لو نا کہ محبت پہلی نظر میں بھی ہو جاتی ہے۔ محبت صدیوں کی ریاضت کے بعد برسوں کے کمائے احساس کا نام ہے، اسے کوئی پہلی نظر میں نہیں کر سکتا۔ رائٹر صاحب کی اپنی ہی منطق تھی۔ محبت لمحوں میں دلوں پر گرفت قائم کرتی ہے، یہ محض ایک پل میں انسان کو جکڑ لینے کا ہنر رکھتی ہے۔ اس نے تکرار کی۔ میں نہیں مانتی، صنم نے اقرار کیا۔ ظاہر ہے تم نے محبت نہیں کی، تو تم اسے سمجھ کیسے سکتی ہو؟ ماہی چراہ پر اتری۔ اچھا، تمہیں تو جیسے 18 بار محبت ہوئی ہے، بڑی آئی دادی اماں۔ اس کے پیشانی پر سلوٹیں اکٹھی ہوئیں۔ مجھے 18 بار نہیں بلکہ 1000 بار محبت ہوئی ہے، بار بار محبت ہوئی ہے، اور وہ بھی دانش تیمور سے۔ وہ خوش دلی سے مسکرائی تو صنم نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کے پاگل ہونے کا یقین ہو۔ اس نے ماہی کے منگیتر کا حوالہ دیا۔ حالانکہ تمہیں سالار سے محبت ہونی چاہیے، وہ دو بدو بولی، مگر ایسا نہیں ہے۔ ڈرایا گیا۔ میں سالار کو بتاؤں گی۔ وہ کون سا کام تھے؟ بتا دو، میں نہیں ڈرتی۔ میں یہ بھی کہوں گی کہ تم دانش تیمور کے واہیات ڈرامے دیکھتی ہو۔ وہ دھمکیوں پر اتری۔ اچھا، اور تم خود تو جیسے حدیثیں لکھتی ہو۔ اس کے جوابی حملے پر صنم کا منہ لٹک گیا۔ حدیثیں نہیں لکھتی، لیکن کم از کم پہلی نظر کی محبت والی خرافات بھی بیان نہیں کرتی۔ اس نے شانے چوڑے کیے جیسے اپنے لکھے پر بڑا مان ہو۔ ہاں، اور کسی پٹی کزن میرج بیسڈ سٹوریز لکھتی ہو جس میں ہیرو ہیروئنز بچپن سے ساتھ رہتے ہیں اور بعد ازاں انہیں الہام ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر مر جائیں گے۔ ماہی نے ہاتھ نچا کر اداکاری کی تو صنم نے مصنوعی غصہ دکھاتے ایک تھپڑ اس کے کندھے پر جڑ دیا۔ یہ سچ ہے میڈم، اب اپنے خاندان میں ہی دیکھ لو۔ جب زاویار بھائی کے رشتے کی بات چلی تو گلابی کتنی بے چین ہو گئی تھی۔ پھر جب زاویار بھائی کو پتہ چلا کہ خالہ ان کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہیں تو انہوں نے جھٹ پٹ آپی کا نام لیا، حالانکہ پہلے ان کے دونوں کے درمیان ایسا کچھ نہیں تھا۔ محبت تو بچپن سے تھی، مگر احساس برسوں بعد ہوا۔ آپی بھی یہ بات مانتی ہیں، اس نے جیسے دلائل دے کر بازی جیت لی۔ میں تمہاری بات سے انکار نہیں کر رہی صنم، لیکن محبت کی کئی اقسام ہوتی ہیں۔ کچھ محبتیں نفرتوں سے شروع ہوتی ہیں اور بعض یکدم ہی دل میں گھر کر لیتی ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم ان تمام موضوعات پر لکھا کرو، وگرنہ تمہارے ناولز پڑھ کر تو یوں لگتا ہے کہ جیسے تم خاندان سے باہر شادی کے خلاف ہو۔ اس پر صنم کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ایسا نہیں ہے، میں صرف اپنی ہیروئنز کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، بس اسی لیے انہیں خاندان کے اندر ہی محبت کرواتی ہوں۔ اب ضروری تو نہیں کہ اگر کسی غیر سے محبت ہو تو وہ نصیب میں ہو اور مل بھی جائے۔
ہاں یہ وہ کتابوں سے لڑکی کرداروں کے آنسو برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ تبھی تو تم ایسی لڑکیوں کو جو کسی اجنبی سے محبت کرتی ہیں آخر میں مار دیتی ہو، تاکہ یہ دکھا سکو کہ وہ اپنی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ماہی نے اچنبھے سے اسے دیکھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ رائٹر صاحبہ، تمہارا یہ پوائنٹ آف ویو بالکل غلط ہے۔ کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا، بس جینے کے انداز بدل جاتے ہیں، اور کمال تو تب ہو جب دو دل جدا ہو جائیں اور زندہ بھی رہیں۔ یقین کرو ایسی کہانیاں گہری کسک چھوڑتی ہیں۔ قاری کتاب پڑھنے کے بعد کچھ دیر کے لیے کرداروں کو ذہن میں رکھ کر سوچتا ضرور ہے۔ وہ اپنی کتاب کو فراموش کیے مسلسل بحث میں الجھی تھی اور اپنے تئیں بڑی وزنی باتیں کر رہی تھی۔ اسی لیے میں ایک نئے ٹاپک پر لکھنے کی کوشش کر رہی ہوں مگر لکھ نہیں پا رہی۔ میرے ریڈرز کی خواہش ہے کہ میں ایسے موضوع پر لکھوں جس میں بے وفائی ہو، ایک طرفہ محبت کا درد ہو۔ لیکن ماہی، میں سوچتی ہوں کہ کوئی بے وفا کیسے ہو سکتا ہے؟ محبت تو اتنا خوبصورت جذبہ ہے، کوئی اس کے نام پر کسی کے جذبات سے کھلواڑ کیسے کر سکتا ہے؟ اس کے چہرے پر نہ سمجھی رقم تھی۔ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی صنم، اچھے برے لوگ ہر جگہ ملتے ہیں۔ کوئی جان بوجھ کر محبت کے نام پر دھوکہ دیتا ہے تو کوئی انجانے میں دل توڑ جاتا ہے۔ خیر، مجھے لگتا ہے کہ تم اس نئے موضوع پر لکھ سکتی ہو اور بہت اچھا لکھ سکتی ہو۔ ویسے بھی ایک منجھے ہوئے لکھاری کو اتنا وقت نہیں لینا چاہیے ناول لکھنے میں۔ وہ کنکھیوں سے دیکھتی حقیقتاً اس کی تعریف کرنے لگی۔ ٹوٹے پھوٹے لفظ لکھتی ہوں یار، وہ جھینپ گئی۔ ہمیشہ کی طرح وہ خود کو اچھی لکھارن ماننے سے انکاری تھی، لیکن اگر بڑی آپی اس کے خلاف کچھ بولتی تو وہ قارئین کی طرف سے اپنے شان میں پڑھے گئے قصیدے فوراً اونچی آواز میں دہرا کر ان کی بولتی بند کر دیتی تھی۔ اسے کہتے ہیں دو قومی نظریہ۔ تبھی وہ دل میں چپ جاتے ہیں۔ میں بھی کہوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ شکر ہے تم نے بتا دیا، آج کے بعد میں تمہارے ناولز دور رکھ کر پڑھا کروں گی۔ اس کی بات پر صنم کی ہنسی گونجی۔ اس کے قارئین میں ماہی جاوید سب سے پہلے آتی تھی، جو اس کا ہر ناول اپنی نظروں سے گزارتی تھی پروف ریڈنگ کے بہانے۔ لیکن مجھے تو نہیں پتا محبت کیا ہوتی ہے۔ پھر تم دل پر کیوں لیتی ہو میری کہانیاں؟ وہ پلکیں سکیڑ کر سراپے سوال بنی۔ لفاظی اچھی کر لیتی ہو تم، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کی گال کھینچ کر بولی تو وہ دونوں مسکرا اٹھیں۔ دکھاؤ کیا لکھا ہے تم نے؟ اس کے استفسار پر صنم نے وہ کاغذ اٹھا کر اسے دکھایا۔ محبت بعض لوگوں کے دامن میں نعمت کی صورت ڈالی جاتی ہے۔ کسی کو یہ اعزاز کی مانند ملتی ہے تو کوئی اسے اجر کی طرح پا لیتا ہے، لیکن اکثر دلوں پر یہ قہر بن کر نازل ہوتی ہے، سروں پر عذاب کی طرح اترتی ہے اور لوگوں کی زندگیاں لمحوں میں پلٹ جاتی ہیں، یوں کہ نہ وہ چین سے جی سکتے ہیں نہ سکون سے مر سکتے ہیں، کیونکہ محبت انہیں سانس نہیں لینے دیتی۔ اور کچھ دل ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر محبت آہستہ آہستہ نہیں بلکہ ایک طوفان کی طرح حملہ آور ہوتی ہے، بے خبر، بے رحم اور بے آواز۔ وہ دل پہلے پہل اسے ایک خوبصورت احساس سمجھ کر سینے سے لگا لیتے ہیں، اس کی تپش کو گرمی حیات جانتے ہیں، مگر جب یہی احساس رگوں میں زہر بن کر اترنے لگتا ہے تو پھر ہر دھڑکن ایک سزا محسوس ہوتی ہے۔ صنم اس کی کتاب کے ورق پلٹ رہی تھی اور ماہی نظریں اس صفحے پر گاڑے ہوئے تھی۔ محبت صرف مسکراہٹوں کا نام نہیں، یہ آنکھوں میں اترتے ان بے نام آنسوؤں کا بھی نام ہے جو کسی کے نام کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ یہ وہ کیفیت ہے جہاں انسان خود سے بچھڑنے لگتا ہے، اپنے وجود کو کسی اور کے وجود میں تحلیل کر دیتا ہے، اور جب وہ کوئی اور اسے اپنا نہ مانے تو انسان اپنے آپ سے بھی اجنبی ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ محبت میں مکمل ہو جاتے ہیں، مگر کچھ انسان ادھورے رہ جانے کے لیے ہی بنائے جاتے ہیں۔ وہ جیتے ہیں صرف سانس لینے کے لیے، وہ مسکراتے ہیں صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ ان کے اندر ایک خاموش قیامت برپا ہوتی ہے، ایک ایسا شور جو باہر کسی کو سنائی نہیں دیتا مگر اندر سب کچھ توڑ دیتا ہے۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب محبت دل میں نہیں زخموں میں بسیرا کر لیتی ہے۔ انسان اس کے بغیر رہنا سیکھ لیتا ہے مگر اسے بھول نہیں پاتا۔ وہ آگے بڑھ تو جاتا ہے مگر ہر قدم پر ماضی کی زنجیریں اس کے پاؤں کو تھامے رکھتی ہیں، یاد دلاتی ہیں کہ کچھ کہانیاں مکمل ہونے کے لیے نہیں ہوتی، کچھ محبتیں صرف ادھورا چھوڑ دینے کے لیے لکھی جاتی ہیں۔ ماہی نے بغور پڑھا اور اسے داد دیے بنا نہ رہ سکی۔ بہت زبردست، جاندار شروعات۔ اس نے تبصرہ بھگارا۔ وہ مایوس تھی لیکن ابھی اس کے کردار گم ہے، ذہن کو راہے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ذہن کو راہے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ہو جاتا ہے کبھی کبھار انسان تھک جائے تو کام نہیں کر پاتا۔ ایک دو دن ریسٹ کر لو، پھر تمہیں کردار ملنے شروع ہو جائیں گے اور دیکھنا تمہارا یہ ناول ہٹ جائے گا۔ ماہی کو یقین تھا، انشاءاللہ، اسے بھی اچھی امید تھی۔ اس میں تم دو قطعی اجنبی لوگوں کو محبت کے بندھن میں باندھنا، مفت کا مشورہ۔ ٹھیک ہے، دو بالکل اجنبی دلوں پر محبت کا جادو چلاؤں گی، لیکن لو ایٹ فرسٹ سائٹ کے خلاف ہوں میں، یہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا۔
میرے نزدیک ایک ہی نظر میں کوئی کسی کو اتنا نہیں بھا سکتا کہ اس سے محبت ہو جائے۔ اس کی سوئی وہیں اٹکی تھی، وہ پہلی نظر کی محبت کو نہیں مانتی تھی۔ دھیان سے، کہیں محبت تم سے تمہارے اس نظریے کا تاوان ہی نہ مانگنے آ جائے۔ ماہی نے خبردار کیا۔ ڈونٹ وری، مجھے کسی اجنبی سے پہلی نظر میں محبت نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایک تو میں پردہ کرتی ہوں، دوسرا مجھے پبلک پلیسز پر گھومنا پھرنا بھی پسند نہیں ہے۔ اس نے ہنس کر ٹال دیا، جبکہ تقدیر نے اس کی بات پر طنزیہ کہا لگایا تھا۔ اچھا، یعنی تم لو ایٹ فرسٹ سائٹ پروف لڑکی ہو، اور پھر تمہیں کسی کزن سے بھی محبت نہیں؟ تمہارا کیا بنے گا صنم؟ اسے مذاق سوجھا۔ وہی جو تمہارا بنے، سالار سے منگنی کر کے بھی تمہارے دل میں کوئی خاص امنگیں پیدا نہیں ہوئی۔ مجھے تمہارا پروگرام پتہ ہے، تم شادی کے بعد محبت کرو گے، اور میں بھی نکاح کے بعد کی محبت پر یقین رکھتی ہوں۔ نامحرم سے محبت صرف ایک ڈھونگ ہوتا ہے جس میں انسان خود کو دھوکہ دیتا ہے۔ آج تو گویا وہ اپنی قسمت خود طے کرنے بیٹھ گئی تھی۔ حالانکہ انسانی سوچ کبھی پوری نہیں ہوتی، اس پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا، کیونکہ ہوتا تو وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ماہی اس کی بات کا کوئی جواب دیتی تو اس کے موبائل پر بیپ ہوئی اور اس کی دوست شہرین کا میسج آیا۔ ماہی نے واٹس ایپ کھولا تو مختلف ویڈیوز آئی ہوئی تھی جو ابھی ڈاؤن لوڈ ہو رہی تھیں۔ ارے ہاں، آج تو تمہاری یونیورسٹی میں فنکشن نہیں تھا؟ صنم کو یاد آیا۔ ہاں، لاسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹس کی فیئر ویل پارٹی تھی، گریس مارکی میں۔ اس نے ویڈیو پر کلک کرتے ہوئے کہا، تمہیں جانا چاہیے تھا۔ صنم کو افسوس ہوا، اسٹوڈنٹس کے لیے تو ایسے لمحات یادگار ہوتے ہیں۔ میں چلی جاتی تو من مست ملنگ کون دیکھتا؟ ریپیٹ تو ہوتا، لیکن میں یونیورسٹی ہوتی تو کیسے دیکھتی؟ صنم نے سر نفی میں ہلایا۔ حد ہو گئی، دانش تیمور کے پیچھے یہ لڑکی اپنے گردے بھی بیچ سکتی تھی۔ یہ کب کام آئے گا؟ وہ اس کے موبائل کی جانب اشارہ کر کے بولی۔ چھوٹی اسکرین پر دیکھنے کا مزہ کہاں آتا ہے؟ وہ منہ بسور گئی۔ صنم نے نگاہ موبائل پر ٹکا لی جہاں ویڈیو پلے ہو چکی تھی۔ پہلے 10 منٹ کی ویڈیو انجوائے کرنے کے بعد جب معمر اینکر نے اثر جہانگیر کا نام پکارا اور وہ سٹیج پر آیا تو میز پر رکھا موبائل، صنم کا موبائل بج اٹھا، لہٰذا وہ موبائل اٹھانے کو لپکی۔ السلام علیکم گلابی۔ اس نے کال اٹینڈ کرتے ہوئے خوش دلی سے سلامتی بھیجی۔ تو سفر میرا ہے، تو ہی میری منزل، تیرے بنا گزارا اے دل ہے مشکل۔ ماہی، والیوم کم کرو۔ اثر نے گانا شروع کیا تو صنم نے ڈپٹا۔ ماہی نے آواز کم کر دی۔ ویڈیو کافی دور سے بنائی گئی تھی، چہرے واضح دکھائی نہیں پڑتے تھے، البتہ وہ دیکھ سکتی تھی کہ لاسٹ ایئر کا کوئی اسٹوڈنٹ پرفارمنس دے رہا تھا۔ صنم اپنی بڑی بہن گل جاوید سے باتیں کرنے میں مگن تھی اور ماہی نے موبائل ایک طرف رکھ کر کتاب اٹھا لی تھی۔